بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے پروگرام چھوٹی سی بات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں. ایک قریبی تاریخ کا بڑا اہم ایونٹ ہے، بہت اہم واقعہ. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات ہے. 1941 میں جاپان نے امریکہ کے ایک بہت بڑے جو ان کا نیوی کا ایک بیس تھا پرل ہاربر، اس پہ دوسری جنگ عظیم کے دوران حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا. اس کا خیال تھا کہ امریکہ چونکہ اس کے مخالف برطانیہ کی سپورٹ کر رہا ہے، اس لیے اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف یہ کارروائی کرے. یہ وہ دن تھے جب جاپانی قوم جنگ کی ایک بہت زبردست قسم کے جوش میں مبتلا تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ دنیا کو اپنے زیر نگین کر سکتے ہیں، اور دنیا میں ان کی جو فوجی مشینری ہے وہ شاید سب سے بہتر ہے. اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد، انہی دنوں امریکہ اپنی ایٹم بم کی تیاریوں میں تھا. 1945 کی بات ہے کہ امریکہ نے اس پرل ہاربر پر جاپانی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ہیروشیما اور ناگاساکی، جو کہ جاپان کے 2 شہر تھے، ان پر ایٹم بم گرائے، اور اس کے نتیجے میں جاپان کی وہ جو پوری فوجی استعداد کار تھی وہ تباہ و برباد کر دی اور جاپان کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا. یہ پورا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد جاپان کا جو رد عمل سامنے آیا وہ بڑا عجیب و غریب تھا، اور وہ آج کی ہماری اس بات کا دراصل موضوع ہے. جاپان اس وقت یہ چاہتا تو وہ مزاحمت کی ایک بہت زبردست قوت رکھتا تھا اور اٹھ کر کھڑا ہوتا، گوریلا کاروائیاں ہوتی، وہ دنیا بھر میں پروٹیسٹ اور مختلف جو فورمز تھے ان تک پہنچنے کا ایک راستہ اختیار کر سکتا تھا. لیکن بہت عجیب بات یہ ہوئی کہ جاپانیوں نے حقیقت کا اعتراف کیا. انہوں نے پرل ہاربر پر اپنے حملے کو بھی غلطی تسلیم کیا، کھلے طور پر تسلیم کیا. اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ ان حالات کے اندر، ان سرکمٹنسز میں، وہ بحیثیت قوم اور بحیثیت ملک امریکہ کے مقابلے میں اس طرح کی صورتحال نہیں پیدا کر سکتے کہ جو اس سے کچھ عرصہ پہلے جنگ کے دوران وہ اور ان کی فوج پیش کر رہی تھی. اس کے مقابلے میں جو چیز انہوں نے اختیار کی وہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے جو ان کی قوت اور جو انرجی، قومی انرجی تھی، اس پوری کو انہوں نے اس ساری صورتحال میں اپنی اکانومی اور اقتصادی جو لڑائی ہے اس جانب موڑ دیا. پوری قوم کو انہوں نے اقتصادی طور پر اپنے ملک کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کے کام سے لگا دیا. اور حضرات گرامی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 40 برس کے عرصے میں، یعنی ہمیں جو اس وقت 1986 وغیرہ کا ریکارڈ، 85 کا ریکارڈ ہمیں ملتا ہے، 40 برس گزرے تھے اس وقت. اس دوران ایک کتاب شائع ہوئی، اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جاپان نے اقتصادی طور پر امریکہ سمیت ساری دنیا کی جو دیگر اقتصادی قوتیں تھیں ان کو پیچھے ڈال دیا تھا. ان کو پیچھے چھوڑ کر وہ اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کی اس ترقی کو ساری دنیا حیران کن طور پر دیکھ رہی تھی. انہوں نے یہ عجیب و غریب بدلہ اپنے مخالفین سے لیا کہ ان کی پوری انڈسٹری کے مقابلے میں اپنی ایک طاقتور انڈسٹری کھڑی کر دی، جس کے نتیجے میں ان مخالفین کی خود امریکہ کی انڈسٹری بہت نیچے چلی گئی. یعنی اس وقت کے جو فگرز آتے ہیں کہ خود امریکہ کی سڑکوں پر جو گاڑیاں چل رہی تھیں ان کی کوئی 35% گاڑیاں جو تھیں وہ جاپان کی بنی ہوئی تھی، حالانکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے تک خود امریکہ دنیا کی سب سے بڑی گاڑیاں بنانے والا ملک تھا. تقریباً کچھ $74 بلین کے ایسٹس تھے جو جاپان کے بیرون ملک موجود تھے. جاپان کے ایسٹس تھے، اور یہ سب سے زیادہ ٹاپ پر تھے، امریکہ سے بھی زیادہ تھے.
اور اس وقت کسی نے ایک بات کہی کہ یہ دراصل جاپان نے اقتصادی پرل ہاربر کیا ہے، جس طرح اس نے ایک فوجی اٹیک کیا تھا پرل ہاربر پر، اس طرح اب یہ اقتصادی اٹیک ہے۔ حضرات گرامی، دنیا میں آگے بڑھنے کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ سامنے والے سے ٹکرا جائیں، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس اتنی قوت ہے، اتنی انرجی ہے، اتنی فورس ہے کہ آپ ٹکرانے کے بعد اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ اپنے اعتقادات اور ایمانیات کے معاملے میں اور اپنی اجتماعی انسانی اوصاف کے معاملے میں اتنے مضبوط ہیں، اتنے توانا ہیں کہ اس ٹکرانے کے بعد آپ فتح کے راستے پر گامزن ہو سکیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ ایک راستہ تو یہ ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ جب تک اتنی توانائی اور قوت جو فتح کے لیے ضروری اور درکار ہو وہ دستیاب کریں، آپ اس وقت تک بچ کر نکلنے کی اسٹریٹجی اختیار کریں، ایسا منصوبہ بنائیں، حالات سے ایسے نتائج اخذ کریں کہ آپ اپنی نیشن بلڈنگ کا کام کر سکیں، قوم کی اخلاقی ایمانی خصوصیات کو ایسا بہتر بنا سکیں، اس کے لیے ضروری مادی وسائل حاصل کر سکیں کہ جن کے ساتھ مل کر پھر آپ دشمن کو ناکامی تک پہنچا پائیں، اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے اور آپ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ جاپان نے امریکہ کے اس وقت کے حالات میں ایک اقتصادی مقابلے کی اسٹریٹجی اختیار کی تھی، اور اس کے نتائج آج کی پوری جو اکانومی ہے، ورلڈ اکانومی ہے، اس کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح کی اسٹریٹجیز مختلف کمیونٹیز کو، قوموں کو اور افراد کو اختیار کرنی ہوتی ہیں آگے بڑھنے کے لیے، موجود حالات کو دیکھ کر، سمجھ کر، بہت ان ڈیپتھ ان کی اسٹڈی کر کے، ان میں سے کریٹو اور غیر معمولی راستے تلاش کر کے آگے بڑھنے کی، کامیابی حاصل کرنے کی، اپنی کمیونٹی اور اپنی قوم کو فتح مند کرنے کی کے راستے تلاش کرنے کا طریقہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے معاملے کے اندر، جاپان کے اس پورے تجربے کے اندر، دنیا کی ساری قوموں کے لیے ایک اچھا اور اہم سبق پوشیدہ ہے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔